بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اللہ کے نبی اور اہل کنعان یعنی فلسطین کے ہادی و پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و قناعت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے بیٹے عراق کے شہر فدان ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ سراقہ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دشمن کی ہنسی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء۔ میں بلاؤں کی سختی اور بدبختی کے لاحق ہونے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ سورہ بروج۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ سورہ ہمزہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کی وادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس سورہ نحل۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ معجم کبیر للطبرانی۔ الحمدللہ، آپ سبوں کی دعا سے سبق بائی سبق صرف 5 منٹ مدرسہ کا مکمل آج ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی 1 منٹ کا مدرسہ وہ بھی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے سبق بائی سبق سن کر اس سے استفادہ حاصل کریں اور لوگوں کو بھی استفادہ کا موقع دیں۔